ماہ سیام کا پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اب دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت اپنی تمام تر نیکیوں، فیوز و برکات اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فکن ہے۔ نیکیوں کے اس موسم بہار میں مساجد میں مصلیوں کی بھاری تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہی اس مہینے دنیا بھر کے بازاروں کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن امسال وادی کشمیر کے بازار خریداری کے اعتبار سے ویران نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں سے ناموافق حالات کے نتیجے میں معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو کہ بازاروں میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ دیگر کاروبار کے ساتھ ساتھ اس کا اثر کھجور کے کاروبار پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں کھجوروں کی خوب خریداری ہوتی تھی اور کھجور کے دکانوں میں خریداروں کی کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتی تھی، تاہم کھجور فروخت کرنے والے دکاندار نہایت ہی کم کام کر رہے ہیں۔ پہلے آرٹیکل کا مسئلہ، پھر کووڈ کا مسئلہ، اب یہ جو رائز ہے ایک دم پیٹرول میں، یہ سب میں، تو اس سے نا عام لوگوں پہ کافی تکلیف ہو گئی ہے، ان کی اکنامی پہ، چاہے پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ لوگ اتنا ہی لیتے جتنا ان کو ضرورت ہے، اس سے وہ 1 روپے بھی اس سے علاوہ نہیں لے گے۔ تو کافی زیادہ پرابلم ہو گئی، جو کولیپس ہو گئی ہے ایک دم سے اکنامی لوگوں کی۔ ہم نے ابھی بھی 20-25 ویرائٹی رکھی ہے لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن جو کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہے۔ جو اس وقت میرے کو اپنے نظریہ سے، جو میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں، جو پیسہ چل رہا ہے وہ صرف ملازم لوگوں کا چل رہا ہے، باقی تو سب ٹھنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے لوگوں کے پاس، غربت زیادہ پڑ گئی ان لوگوں کو۔ جو کوئی اس وقت کلو لیتے ہیں وہ پاؤ لیتے ہیں۔ اتنا ہوتی تھی کہنے کی بات نہیں ہے، اب اتنا کام ہی ہے نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں حالات دکان کا کیا ہے، دیتا نہیں کوئی اس وقت، کام بہت مندا ہے۔ دکانداروں نے اگرچہ مختلف قسم کی کھجوریں اپنے دکانوں پر سجا رکھی ہے، البتہ خریدار ندارت، جس کے نتیجے میں شہری سری نگر میں کھجور کے مشہور بازار ویران نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کی مالی تنگی، مہنگائی اور کھجور کے بڑھتے داموں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ماہ سیام کے اس متبرک مہینے میں کھجوروں کی زیادہ مانگ رہتی تھی، لیکن امسال ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ 70% کھجور کا کام کم ہو گیا۔ اب جو لیتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے لیتا ہے، بچے مانگ رہے ہیں ڈیڈی ممی کے، اسی کی وجہ سے، باقی لینے کی کوئی غرض نہیں ہے انسان کو۔ ویرائٹی ہمارے پاس ہے 100 روپے سے 1000 تک، جو اجوا پہلے 3600 روپے کلو تھا، اس وقت صرف 1000 روپے۔ عرب کنٹری میں بالکل کام کم ہو گیا کھجور کا، اس لیے ریٹ بھی ڈاؤن ہو گیا، کام بھی کم ہو گیا۔ خریدار اس لیے نہیں آ رہا ہے، جب اس کے لیے 100 روپے کے لیے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے کام کم ہے۔ سب نے لایا تھا مال، جو اس کام میں نہیں تھا اس نے بھی لایا، اس کو پتا تھا کہ کشمیر میں کھجور بہت چل رہا ہے، اس کی وجہ سے سبوں نے لایا، لیکن اتنا نہیں چلا، سب کے پاس مال پڑا۔ یہاں کے کاروباریوں نے سعودی عرب اور ایران سمیت دیگر عرب ممالک سے الگ الگ قسم کے کھجور درآمد کیے ہیں۔ ایسے میں کشمیر میں اجوا کھجوروں کی مانگ کافی رہتی تھی، لیکن اس وقت لوگوں کو اجوا کیا دیگر قسم کے سستے کھجور خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ لارج کوانٹیٹی میں سکیل تھی، اب اس سے کم سکیل ہو گئی، یہ ڈفرینس آ گیا ہے، اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لوگ کوئی بندہ پریفر کرتا تھا 5 kg کا باکس، آج وہ پریفر کرتا ہے ½ kg، بٹ ہمارا وہ کام ہی نہیں ہے، ہمارا ہول سیل کا ہی کام ہے یہاں پہ۔ یہ پرابلمس آ گئی لوگوں میں، لوگ اگر 100 روپے اسپینڈ کرتے تھے کسی چیز پہ، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم 50 روپیز ہی اسپینڈ کریں، کیونکہ 50 سیو ہی کریں، کیونکہ حالات پہ کوئی بھروسہ نہیں، فیوچر پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ پہلے کیا تھا، جس چیز پہ 30,000 کا ٹیرف آتا تھا، مطلب ایک گاڑی پہ، اس پہ آج کم سے کم 2-2.5 لاکھ کا ٹیرف آتا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز پہ آپ مان لو کہ 5 پہ چڑھتے تھے، ابھی اسی چیز پہ کم سے کم 30-40 پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس 10 روپے میں آتی تھی، وہ آپ کے پاس 50 روپے میں آج مل جائے۔ کھجوروں کا کام سب سے زیادہ ہوتا تھا اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں شروعات میں بھی سب سے زیادہ کھجور بکتے تھے۔ اگر لوگ آج کھجور لیتے تھے تو کم سے کم وہ 1 مہینے کے لیے تو لے ہی جاتے تھے، ابھی تو خالی 1 ہفتے کے لیے لیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے۔ شروعات میں جب ہم نے کھجور لائے تھے، کم سے کم 2-4 گاڑیاں ایک دن میں بھیجی تھی، پر اس کے بعد وہ رہا ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ ابھی تو ایک گاڑی بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھجور اور رمضان المبارک کا خاص تعلق ہے۔ قرآن پاک اور دیگر کتابوں میں بھی کھجور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اسی طرح احادیث میں بھی کھجور کی افادیت، طبی اور غذائی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ET بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی رپورٹ۔